اب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے بخشنے کے لیے بہت انتظام کر دیا، شیطان کو قید کیا، اعمال کا اجر بڑھایا، افطار کے وقت دعا قبول ہونے کی خوشخبری دے دی، مخلوق کو دعا پر لگا دیا، ہر رات میں لاکھوں انسانوں کے بری ہونے کی خوشخبری سنا دی، لیلۃ القدر عطا فرما دی، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو ٹو مچ ہو گیا۔ مگر اللہ رب العزت کی رحمت کی انتہا دیکھیے کہ اس پر بس نہیں کیا، اور بھی زیادہ۔ اور وہ کیا کہ فرمایا کہ کچھ بندے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو رمضان المبارک میں اتنا زیادہ متوجہ نہ ہوں، عبادت زیادہ نہ کریں۔ تو اکثر لوگوں کو دیکھا کہ اگر دوران رمضان وہ سستی بھی کریں تو آخری رات میں جا کر تو احساس ہو ہی جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ عام طور پہ دیکھا کہ اسٹوڈنٹس سال میں پڑھیں یا نہ پڑھیں، جب امتحان کے آخری دن آ جاتے ہیں پھر تو بہت سیریس ہو جاتے ہیں، اور آخری دن تو رات دن پڑھتے ہیں۔ ان کو بھی فیل ہوتا ہے کہ اب ہمیں وقت ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو رمضان کے دوران تو اتنا فکر مند نہ ہو، آخری دن اس کو خیال آئے کہ ہو مجھے تو وقت گزار بیٹھا، خیال ہی نہ رہا، تو اپنی گناہوں کی بخشش کروانی ہے۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ پہلی رمضان سے لے کر 29 رمضان تک جتنے گناہگاروں کو جہنم سے نکالا جاتا ہے ان سب کے مجموعہ کے برابر آخری رات میں جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جاتا ہے۔ اب سوچئے ذرا، اللہ اکبر، واقعی اللہ رب العزت کی رحمتوں کی انتہا۔ اس کو کہتے ہیں کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو وقت گزر جانے کے بعد احساس ہوتا ہے، چنانچہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی بندہ رمضان کے اندر اتنا متوجہ نہ ہوتا، اور جب عید کا چاند نظر آ جاتا تو اس کے دل میں احساس ہوتا، اوہو میں تو رمضان گزار بیٹھا اور میں نے تو گناہوں کی بخشش بھی نہ کروائی۔ تو رب کریم نے دیکھیے اور زیادہ مہربانی فرما دی۔ وہ کیا کہ رمضان کے بعد جو عید کی رات ہوتی ہے، حدیث پاک میں اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام کی رات۔ اس انعام کی رات میں ایسے ہی گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے جیسے کہ رمضان کی راتوں میں کی جاتی ہے۔ تو ان کے لیے بھی آسانیاں کر دی۔